اور حضرت حسین کا یہ موقف اس بات کو ثابت کر گیا کہ حضرت حسین نے، حضرت حسن نے اور خلفاء اور خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تمام اہل بیت نے جو پہلے حکمرانوں کے ہاتھ پہ بیعت کی، یزید سے پہلے جتنے حکمران تھے حضرت حسن، حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تمام اہل بیت پہلے گزرے ہوئے تمام خلفاء کو خلافت کے لیے اہل سمجھتے تھے، تمام خلفاء کو برحق سمجھتے تھے، تمام خلفاء کو سچا سمجھتے تھے۔ اسی لیے خلفاء راشدین اور خلفاء ثلاثہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس لیے کہ حضرت علی سمجھتے تھے صدیق اکبر خلافت کے لیے حقدار ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، حضرت علی نے اور دیگر تمام اہل بیت نے بیعت کی، اس لیے کہ حضرت عمر کو خلافت کے لیے اہل سمجھتے تھے، حضرت عثمان کو خلافت کے لیے اہل سمجھتے تھے، حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل سمجھتے تھے۔ اور جب حسن و حسین نے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، سیدنا امیر معاویہ کو خلافت کے لیے اہل سمجھتے تھے۔ جس کو اہل سمجھا، جس کو خلافت کا حقدار سمجھا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تصور کرنا ہی انتہائی حماقت ہے کہ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت علی کسی شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور یہ کہا جائے کہ دل سے راضی نہیں تھے، اوپر اوپر سے بیعت کر لی تھی، دل سے خوش نہیں تھے، اوپر اوپر سے بیعت کر لی تھی۔ اس سے بڑی توہین، اس سے بڑی گستاخی ان حضرات کی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ یہ دل و جان سے، اندر سے، باہر سے خلفاء ثلاثہ کے ساتھ مخلص تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ مخلص تھے، بیعت کی۔ اور جب سمجھا کہ یزید خلافت کے لیے اہل نہیں ہے، یزید خلافت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا، یزید کے ساتھ مقابلہ کیا، یزید کے ساتھ مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کیا، اپنے معصوم بچوں کو ذبح کروا دیا، اپنے اہل و عیال کو ذبح کروا دیا، اپنی جان قربان کر دی، لیکن نااہل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔